بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہی مسائل اصول اور ثمار کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں۔ باع شجرتن، کسی نے درخت کو بیچ دیا، دخل عروقها وورقها، تو اس درخت کی جو جڑیں ہیں اور اس کے جو پتے ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، وہ بھی بیع کے اندر شامل ہو جائے گی۔ ورق التوت وجہ، شہتوت کے درخت کے پتے شامل ہو گئے یا نہیں ہوں گے، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ شامل نہیں ہوں گے اور ایک وجہ کہ شامل ہو جائے گے۔ وَأَغْصَانُهَا، اور درخت کی ٹہنیاں بھی داخل ہو جائے گی، مگر سوکھی ٹہنیاں درخت کے بیچنے کے اندر شامل نہیں ہوں گی۔ بائع انہیں نکال سکتا ہے، لکڑیاں وغیرہ جلانے کے لیے وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ وَيَصِحُّ بَيْعُهَا بِشَرْطِ الْقَلْعِ أَوِ الْقَطْعِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ، کہتے ہیں کہ درخت کو قلع کی شرط کے ساتھ کہ بھائی اکھاڑ دو اس کو جڑوں کے ساتھ، او القطع، یا کاٹ دو اسے نیچے سے، کہیں سے بھی کاٹ دو، اس شرط کے ساتھ بھی بیچنا جائز ہے۔ اور درخت زمین پر باقی رہے، اس شرط کے ساتھ بھی بیچنا صحیح ہے، درخت کی بے صحیح ہے۔ والاطلاق یقتضی الابقاء، اگر مطلق بے ہوئی یعنی زمین تو بیچ دیا یا درخت تو بیچ دیا تو لیکن کوئی شرط نہیں رکھی، نہ ابقاء کی، نہ قلع کی، نہ قطع کی، تو ایسی صورت میں اس کو باقی رکھا جائے گا، یعنی ان چیزوں کو باقی رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ولا صح انہ لا يدخل المغرس، کہتے ہیں کہ درخت بیچ دیا ہے تو ایسی صورت میں جس جگہ وہ درخت لگا ہوا ہے، مغرس ظرف، تو وہ داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یستحق منفعتہ ما بقیت الشجرہ، لیکن جب تک مشتری کا درخت وہاں موجود ہے وہ اس جگہ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ولو کانت یابسۃ لزم المشتری القلع، اور اگر درخت بیچا اور وہ درخت سوکھا ہوا ہے تو مشتری کے لیے لازم ہے کہ فوراً درخت کو اکھاڑ دے، اس کی لکڑیاں وغیرہ کرے، اس کے لکڑیوں کا جو بھی استعمال اسے کرنا ہے ایندھن کے طور پر کرے، یا جو ہے پلاؤڈ وغیرہ کے طور پر دروازے کھڑکیوں کی لکڑیوں کے لیے، جیسے بھی چاہتا ہے اس کو اسٹیم فرنیچر وغیرہ کے لیے اس کا استعمال کر دے۔ وثمرۃ النخل المبیع ان شرطت للبائع بالمشتری عمل به، کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت اگر بیچے گئے ہیں تو اس کے پھل کھجوروں کے بارے میں دیکھا جائے گا، بائع کے لیے اگر شرط لگائی گئی ہے یا مشتری کے لیے شرط لگائی گئی، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب کھجور کے درخت میں تعبیر کا عمل کیا جاتا ہے، نر اور مادہ درخت کی جو ٹہنیاں ہیں ان کو تھوڑا چھیل چھال کر ایک طرف باندھ دیتے ہیں تاکہ کھجوریں زیادہ پیدا ہو۔ تو اگر تعبیر نہیں ہوئی ہے تو ایسے درخت جو کھجور کے بیچے گئے ان کی کھجوریں مشتری کو ملے گی، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ، اور اگر تعبیر ہوئی ہے تو حدیث پاک میں ہے جیسے کہ پھر وہ کھجور جو ہے بائع کو ملنا چاہیے۔ تعبیر شدہ جو کھجور ہے وہ کس کو ملے گی؟ پھر بائع کو ملے گی تعبیر ہونے کی وجہ سے۔ آگے فرمایا وَمَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ بِلَا نَوْرٍ، وہ درخت جن کے پھل جو ہے بغیر کسی کلی کے برآمد ہوتے ہیں، جیسے کتین انجیر ہے، وعنب انگور ہے، ان برز ثمرہ، اگر ان کے پھل ظاہر ہوئے درخت پر اور وہ درخت بیچا جا رہا ہے تو پھل فللبائع، بائع کے ہو گئے، وإلا، اور اگر پھل ظاہر نہیں ہوئے درخت پر، صرف کلی ظاہر ہوئی ہے، کلی ظاہر ہوئی ہے تو پھل ان برز ثمرہ، پھل ظاہر ہوئے ہیں تو وہ بائع کو ملے گے، اور اگر ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو ایسے صورت میں پھر وہ پورا کے پورا حق مشتری کا ہوگا، کلی وغیرہ جو نکلے۔ وما خرج فی نورہ ثم سقط، درخت پر کلی تو نکل آئی پھر وہ کلی گر گئی، کمشمش جیسے زردالو اور تفاح سیب وغیرہ کے معاملے میں ہوتا ہے، فللمشتری ان لم تنعقد الثمرہ، پھل اگر پختہ نہیں ہوا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوا ہے تو مشتری کو ہوگا، اور اگر پھل پختہ ہوا ہے تب بھی وکذا ان انعقد، تب بھی مشتری کو ہوگا۔ ولم يتناثر النور فی الاصح، جبکہ کلی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔
اور کلی کے ظہور کے بعد یعنی اچھی طرح پختہ کلی ظاہر ہونے کے بعد پھر وہ بائے کو ملے گے۔ وَلَوْ بَاعَ نَخَلَاتِ بُسْتَانٍ مُطْلِعَةٍ وَبَعْضُهَا مُؤَبَّرٌ فَلِلْبَائِعِ، ایک باغ کے اندر کئی کھجور کے درخت ہیں اور ماشاءاللہ وہ بعض تعبیر شدہ ہے اور پھلوں کا اظہار ہوا ہے اس پر، یعنی گٹھلیاں پھوٹ پڑی ہیں اس کی، تو ایسی صورت میں پھر وہ بائے کو ملے گے تعبیر کیے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ أَفْرَدَ مَا لَمْ يُعَبَّرْ فَلِلْمُشْتَرِي، اور جو درخت اس باغ کے اندر ایسے ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوئی ہے اور پھلوں کا اظہار ہوا ہے تو مشتری کو ملے گے اصح قول کے مطابق۔ وَلَوْ كَانَتْ فِي بُسْتَانَيْنِ فَلَسَ إِفْرَادُ كُلِّ بُسْتَانٍ بِحُكْمِهِ، دو باغ الگ الگ بیچے گئے ہیں تو دونوں کا حکم جو ہے ہر باغ کا الگ الگ ہوگا۔ وَإِذَا بَقِيَتِ الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، اگر بائے کے لیے پھل کو مشتری نے باقی رکھا ہے، فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَزِمَهُ، اگر مشتری نے قطع کی شرط لگائی، قطع، فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ، تو بائے کے لیے لازم ہے کہ فوری طور پر پھلوں کو کاٹ کر لے جائے۔ وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُهَا إِلَى الْجَدَادِ، اور اگر مان لو قطع کی شرط نہیں لگائی ہے مشتری نے بے کے وقت میں بائے کے لیے، یا مطلق بے کو کیا ہے، تو بائے کو حق حاصل ہے کہ کھجوریں پکنے تک یعنی اچھی طرح تیار ہونے تک وہ درخت پر انہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا سَقْيٌ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ، درخت سے اور پھل سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا حق حاصل ہے سقایت کا، یعنی اس درخت کو پانی وغیرہ لگانے کا۔ وَلَا مَنْعَ لِلْآخَرِ، کوئی بھی یعنی بائے مشتری کو یا مشتری بائے کو پانی درخت کو لگ جائے اس سے منع نہیں کر سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وَإِنْ ضَرَّهُمَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، اگر تکلیف ہوتی ہے دونوں کو اس کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اب بغیر آپسی رضامندی کے پھر پانی وغیرہ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک کو تکلیف ہو اور دونوں جھگڑ پڑے، فسق العقد، تو عقد کو فسق کر دیا جائے گا۔ الا یسامح المتضرر، یا ہے کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے بیچارہ وہ تسامح برتے تو کوئی فسق وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے تسامح نہیں برتا تو ایسی صورت میں پھر معاملے کو فسق کرنا پڑے گا۔ وقیل لطالب السقی ان یسقیہ، کہتے ہیں کہ جس شخص کو سقایت کی طلب ہو، مثلا بائے یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے درخت کو پانی نہیں لگایا تو پھلوں کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ درخت کو پانی لگا سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ يَمْتَصُّ رُطُوبَةَ الشَّجَرِ لَزِمَ الْبَائِعَ أَن يَقْطَعَ أَوْ يَسْقِيَ، اور اگر پھل ایسے ہو کہ جو درخت کی رطوبت کو چوستے ہیں تو بائے پر لازم ہے کہ یا تو پھلوں کو کاٹ دے یا جو ہے درخت کو پانی سے سیراب کرے تاکہ مشتری کا نقصان اس قبیل سے جو ہونے والا ہے وہ اس قبیل کا نقصان مشتری کا نہ ہو، یہ بھی بائے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب اگلی فصل میں حضرت امام بدو صلاح سے پہلے پھلوں کو فروخت کرنے کا کیا حکم ہے، بدو صلاح کسے کیسے، اس کا ضابطہ کیا ہے، اور بدو صلاح کے بعد پھلوں کی خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو آگے حضرت امام جو ہے ذکر فرمائیں گے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ پھل کے پختہ ہونے سے پہلے، پکنے کے ظہور اور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے اس کی بے غلط اور گناہ کا باعث ہے، گناہ کا باعث ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمارے زمانے کے اندر عمومی طور پر پھل درخت پر آتا ہی نہیں، محض جو شگوفہ اور جو کلی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر پھل کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، کاجو کی، آم کی اور دیگر خرید و فروخت۔ یہ تو بہت بڑا خلل ہے اور آدمی کو بہت زیادہ گنہگار بنائے گا، کیونکہ یہ معدوم اور غیر موجود چیز کی بے ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ غیر موجود چیز کی بے صحیح نہیں ہے۔ لہذا اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے
کہ بیع و شراء کے اندر جو شرعی مسائل ہیں ان شرعی مسائل کا لحاظ رکھے، اس لیے کہ بدوء صلاح سے پہلے پھل کی خرید و فروخت میں مبیع کی مقدار بھی معلوم نہیں ہوتی ہے، تو کافی غرر اور خطرہ کا سامان ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ آفتیں یا بیماریاں ایسی آ جائے جس کی وجہ سے پھل برباد ہو جائے، تو اس صورت میں درختوں کا مالک پھل کی قیمت کے نام پر ایسی رقم وصول کر رہا ہے جس کے مقابلے میں وہ مشتری کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہے، لہذا یہ تو باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بدوء صلاح سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت جو صحیحین کے اندر ہے، اس کی حکمتیں اور وجوہات یہی بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں، بدوء صلاح کے بعد پھل کی بیع جائز ہے، بدوء صلاح کے بعد جو ہے پھل کی بیع جائز ہے۔ اب بدوء صلاح کے بعد پھلوں کو بیچنے کے بعد مشتری جو ہے عام عادت اور عرف کے مطابق ان کو کاٹنے اور توڑنے کے وقت تک مزید درخت پر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، البتہ بائع فوراً توڑنے کی اگر شرط لگائے تو پھر اب مشتری کو مزید پھلوں کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی، پھلوں کو مزید رکھنے کی اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب بدوء صلاح کا ضابطہ کیا ہے؟ بدوء صلاح کیسے ہوتے ہیں؟ تو بدوء صلاح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پھل جس حالت میں اس کی طلب ہوتی ہے کھانے وغیرہ کے اعتبار سے اس حالت تک پہنچ جائے تو یہ اس پھل کا بدوء صلاح ہے۔ اور بدوء صلاح تمام پھلوں کے اندر اور تمام فصلوں کے اندر ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں ہر ایک کے اعتبار سے فرق پڑتے ہیں۔ اس لیے امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے بدوء صلاح کی تقریباً 8 قسمیں ذکر کی ہیں۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے بدوء صلاح کی تقریباً 8 قسمیں ذکر کی ہے۔ کبھی کسی پھل کا بدوء صلاح اس کا رنگ پکڑنا، رنگت کا بدلنا، جیسے لال ہونا یا زرد ہونا۔ اسی طریقے سے کبھی ذائقہ پیدا ہونا، جیسے انگور کا میٹھا ہونا، انار کا کھٹا ہونا وغیرہ۔ اور کبھی کسی چیز کا بدوء صلاح اس کا نرم اور ملائم ہونا بھی، جیسے انگور، خربوزہ وغیرہ۔ اور کبھی سخت ہونا ہوتا ہے، جیسے گیہوں، جو، چاول وغیرہ۔ کبھی لمبا ہونا اور بھرا ہوا ہونا، جیسے سبزی، ترکاری، چارہ وغیرہ۔ کبھی شگوفے کا، یعنی کلی کا جو غلاف ہے وہ پھٹ جاتا ہے، کلی کھل جاتی ہے، جیسے روئی وغیرہ، اخروٹ وغیرہ کے اندر گلاب کا پھول کھل جاتا ہے، تو یہ اس کی بدوء صلاح ہے۔ بعض کا بدوء صلاح ظہور کے حکم میں، لہذا تمام بغیر شرط قطع کے فروخت کر سکتا ہے، جبکہ باغ، جنس اور عقد متحد ہو، ورنہ پھر ہر ایک کا حکم جو ہے بالکل الگ الگ اور جدا جدا ہو جائے گا، بالکل الگ الگ اور جدا جدا ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے یجوز بیع الثمر بعد بدوء صلاحہ مطلق، پھلوں میں بدوء صلاح ہو جائے، اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد مطلقاً بھی اور قطع کی شرط کے ساتھ بھی اور ابقاء کی شرط کے ساتھ بھی پھلوں کی خرید و فروخت جائز ہے، پھل قابل انتفاع ہے۔ تو اب بدوء صلاح کے بعد اس کی بیع کرنا جائز ہے، جیسے کیری وغیرہ، کیونکہ درخت توڑنے کی بھی شرط لگا سکتے ہیں اور ابقاء کی بھی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ وقبل الصلاح ان بیع منفردا عن الشجر لا يجوز الا بشرط القطع وان يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى۔ بدوء صلاح سے پہلے اگر پھلوں کو درخت سے الگ کر کے بیچ رہے ہیں تو قطع کی شرط کے ساتھ ہی بیچ سکتے ہیں،
اور قطع کی شرط بھی کیسی کہ وہ پھل بھی قابل انتفاع ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ قطع کی شرط لگا دی اور وہ پھل جو ہے قابل انتفاع نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی خرید و فروخت کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا. لا کا کمت را، جیسے لا یعنی لا کا مطلب یہ ہے کہ بدو صلاح سے پہلے اگر انتفاع کے قابل نہیں ہے جیسے ککڑی وغیرہ، تو ایسی صورت میں پھر اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہوگا. وقیل ان کان الشجر للمشتری جاز بلا شرط، مشتری پھلوں کے ساتھ ساتھ درخت بھی خرید رہا ہے. مشتری جو ہے پھلوں کے ساتھ ساتھ درخت بھی خرید رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے بغیر کسی شرط کے لے لینا جائز ہے. قلت، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر درخت مشتری کے ہو اور بائع نے قطع کی شرط لگا دے ہو، شرط نل قطع لا یجب الوفا بھی، تو مشتری کے لیے اس شرط کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مشتری کے پھل اس کے ہی درخت سے فائدہ اٹھا رہے. تو اس میں تو ایسی شرط وغیرہ لگانا اور اس کو لگائی بھی اگر عقد میں تو پھر اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے. وَإِنْ بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ جَازَ بِلَا شَرْطٍ، اور اگر پھل درخت کے ساتھ بیچے گئے تو بغیر کسی شرط کے بیچنا جائز ہے. وَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ قَطْعِ، اب قطع کی شرط کے ساتھ بیچنا جائز